السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج علم رمل کا دوسرا دن ہے، سبق نمبر 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج اس بارے میں ایک بات بتا دوں، میں نے جو ویڈیو ڈالا تھا اس میں کچھ لوگوں کا میرے پاس جو واٹس ایپ آیا ہے اور ٹیلی گرام پہ بھی انہوں نے میسیج کیا، تو وہ یہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ تو اردو جاننے والے نہیں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو آپ بتا رہے ہیں اسے آپ یا تو ہندی میں لکھیں یا انگلش میں لکھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر ہندی میں لکھتا ہوں تو بہت لوگ ایسے ہیں جو اردو اور ہندی دونوں نہیں جانتے، تو میں نے انگلش میں لکھ دیا ہے تاکہ وہ اس چیز کو پڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ تو اسے جو بھی میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں اس کا اسکرین شاٹ رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے آسانی سے۔ کل میں نے آپ کو جو ہے علم رمل کے نام کے بارے میں بتایا تھا، آج میں اور اس کی کچھ میں نے تعارف میں نے آپ کو بتایا۔ آج میں شروع سے کھل کر کے ایک چیز میں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے یاد کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اب آ جائیے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ علم رمل جو ہے وہ نقطے اور لکیروں کا علم ہے۔ تو آپ ایک انگلی میں سیاہی لگا لیں، انگلی کے آخری نوک پہ، اور سیاہی لگا کے اس طریقے جیسے انگلی میں کر لیں یا قلم لے لیں، ایک ایسا نشان ڈالیں گے تو ایک لکیر بنے گا، یہ نقطہ بنے گا، ڈاٹ، جو یہ ڈاٹ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کا ڈاٹ بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے اگر اسی ڈاٹ کو اگر ایسے 3 4 5 مرتبہ ڈال دیا تو ایک طریقے سے وہ لکیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں دیکھ لیں آپ، یہ ایک لکیر ہے سیدھا، اس کو چاہیں تو آپ کراس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں بہت آسان زبان میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہر آدمی سمجھ جائے، اور وہ لوگ خاص طور سے جو بالکل اردو نہیں جانتے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو ڈاٹ ہے نا، ایک ڈاٹ ہے، لکیر ہے، نقطہ ہے۔ میں بنا کر دکھاتا ہوں آپ کو، یہ ڈاٹ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو سب سے پہلے اس ڈاٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اس ڈاٹ کو نقطہ کہتے ہیں، ڈاٹ بھی کہتے ہیں، نقطہ بھی کہتے ہیں، بندی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سامنے یہ ایک لکیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو لکیر بھی کہتے ہیں لوگ، اور ایک لمبا نشان بھی کہتے ہیں۔ لیکن علم رمل میں اس کا کیا نام ہے؟ تو اس ڈاٹ کو علم رمل میں فرد کہتے ہیں۔ یہاں میں نے لکھا ہے اس ڈاٹ کو علم رمل میں فرد کہتے ہیں، اس کا نام فرد ہے۔ اور جو یہ لکیر ہے، یہ لکیر ہے، اس کو علم رمل میں زوج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈاٹ کو فرد کہتے ہیں، لکیر کو زوج کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے اس بات کو آپ کو۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ڈاٹ ہمیشہ زندہ رہے گا، زندہ ہے، اور جو لکیر ہے وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی احکام لگائیں گے ذائچہ پڑھنے کے بعد وہ ہمیشہ ہم ڈاٹ سے ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے لکھ دیا ہے، ڈاٹ کو فرد کہتے ہیں، لکیر کو زوج کہتے ہیں، اور ڈاٹ زندہ ہے، زندہ، اور لکیر مردہ، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ اب چلیے میں بتاتا ہوں۔ علم رمل میں 16 خانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 16 شکل بھی ہوتی ہے اس کی، ہر خانے میں ایک شکل ہے۔ تو میں نے یہ سیریل وائز لکھ دیا ہے نمبرنگ سے۔ یہ 1 نمبر ہے، اس کو نمبر 1 کہتے ہیں، اس کو 2 کہتے ہیں، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی نے کہا آپ سے علم رمل میں کہ آپ 1 لکھو، 1 تو کیسے لکھیں گے؟ یہ 1 ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ 2 لکھیں تو یہ 2 ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کسی نے آپ سے کہا کہ آپ 4 لکھیں تو 4، یہ 4 ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ 8 لکھیں تو یہ 8 ہے، ٹھیک ہے؟ اب 1 2 4 اور 8، آخر میں نے 1 2 4 اور 8 ہی کیوں لکھوایا آپ سے؟ تو اس کی وجہ ہے، اس کو اصل میں علم رمل کو اصل میں شکل ابدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو شکل ابدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، ابدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ الف، بے، جیم اور دال، ٹھیک ہے؟
اس کا 1 نمبر ہے، بے کا 2 نمبر ہے، جیم کا 3 ہے اور دال کا 4 ہے۔ اب اس کی شکل بنے گی، یہ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، یہ 3 ہے اور یہ یہ 4 ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے اچھے سے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں، علم رمل کی جو بنیاد ہے نا وہ ابدہ کے اوپر ہی ہے، ابدہ پہ ہی علم رمل کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ اور علم رمل میں جتنے بھی اس کے عالم ہوتے ہیں جو اس کے ذائچہ لگاتے ہیں، حکم لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ زیادہ تر لوگ ابدہ سے ہی سب کچھ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی دوسری شکل بھی ہے، اس کو بولتے ہیں سکن، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائرہ، یہ دائرہ ہے، یہ دائرہ ابدہ ہے اور یہ دائرہ سکن ہے۔ تو سکن میں اس کی شکلیں جو ایسے ہی ہوتی ہیں، اس کا جو ہے اس کے راستے بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو خانہ ہے، گھر ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اچھے سے؟ جن لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ہمیں علم رمل کے ذائچہ پڑھنے میں زیادہ تر جو ہمیں دیکھنا ہے وہ اسی طرح سے 1 2 3 4 اسی طریقے سے ہم ذائچہ پڑھیں گے اور احکام لگائیں گے۔ تو یاد رکھیں، پہلے شکل کو کیا کہتے ہیں؟ لیحان کہتے ہیں۔ نوٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ جو اردو نہیں پڑھنا جانتے وہ نوٹ کر لیں، پہلے شکل کو لیحان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لیحان۔ دوسرے نمبر پہ حمرہ لکھ لیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے یہ نصرت الخارج، ٹھیک ہے؟ چوتھے نمبر پہ ہے بیاض، 5ویں پہ ہے قبض الخارج، 6ٹھے پہ اجتماع، یہ 7واں عتبۃ الخارج، 9واں انکیس بھی بہت لوگ بولتے ہیں تو انکیس لکھ لیں آپ۔ 9واں یا عقلہ ہے، عقلہ بھی کہتے ہیں، عقلہ ہے یہ۔ اس کے بعد 10واں جو ہے یہ قبض الداخل، 11واں جو ہے یہ فرع ہے، 12واں نصرت الداخل، 13واں نقی، 14واں عتبۃ الداخل، 15واں طریق، 16واں جماعت، یہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا؟ اب میں بول رہا ہوں اور آپ اس نام کو ایک بار دیکھ لیں۔ لیحان، حمرہ، نصرت الخارج، بیاض، قبض الخارج، اجتماع، عتبۃ الخارج، انکیس اور عقلہ، قبض الداخل اور فرع، اور یہ ہے نصرت الداخل، اور پھر نقی، عتبۃ الداخل، طریق اور جماعت۔ یہ میں نے 16 نام آپ کو لکھوا دیے ہیں کیونکہ اس نام کی ضرورت ہوگی۔ اب اس 16 نام کو 4 حصے میں ہم بانٹیں گے، ٹھیک ہے؟ اس 16 کو ہم نے 4 سے بانٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں 4 خارجی شکل ہے، میں اردو میں نوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ لکھ لینا انگلش میں۔ 4 خارجی شکل ہے، ٹھیک ہے؟ 4 داخلی شکل ہے اور 4 منقلب ہے، انقلابی شکل ہے، اس کو انقلابی شکل بولتے ہیں، انقلابی شکل ہے، اور 4 ثابتی شکل ہیں، ثابت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں اس دنیا میں، یہ اس لیے میں نے 4 شکل آپ کو میں نے بتا دیا ہے 4 تقسیم کر کے، کہ اس پوری دنیا میں جتنے بھی سوال ہیں، یہ سوال پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی، پورے جہان کی، یہ سارے سوال صرف 4 ہی ہوتے ہیں، یا تو خارجی سوال ہوتے ہیں، یا داخلی سوال، یا انقلابی سوال، یا ثابتی سوال، ٹھیک ہے؟ یہی 4 سوال ہے، 5واں سوال دنیا میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ خارجی بولتے ہیں جانا، داخلی بولتے ہیں آنا، انقلابی بولتے ہیں حرکت کرنا، اور ثابت بولتے ہیں ٹھہر جانا، ٹھیک ہے؟ اب کسی کہیں جانا ہے تو ہم جانے سے کسی بھی طریقے کا جانے کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم کوئی بھی بندہ سوال کرتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کا سوال خارج ہے، داخل ہے، انقلابی ہے یا ثابت ہے۔ تو جانے سے متعلق کیسا بھی جانا ہو سوال ہوگا، خارجی شکل میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آنے سے متعلق سوال داخلی میں دیکھیں گے، اور متحرک سوال انقلابی میں دیکھیں گے، اور ٹھہراؤ والا سوال ثابت میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ آج
اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، 10 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ اچھے سے یاد کر لیں. جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو وہ لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں جتنی بار دل چاہے. میں بتانے میں بالکل گھبراؤں گا نہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو علم اور عمل پہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ میں نے بہت تحقیق کیا ہے، اور تحقیق کر کے سمندر کے اندر سے، ٹھیک ہے، کوڑے کباڑے کو چھوڑ کر ایک دم خالص چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایک دم آسانی کے ساتھ آپ لوگ جلدی سے جلدی سیکھ لیں، ورنہ علم عمل سیکھنے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں اور لوگ نہیں سیکھ سکتے. ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت آسانی کے ساتھ اس پہ تحقیق کر کے میں نے اس چیز کو بنایا ہے. تو آپ ویڈیو لاکھوں ہیں، ہزاروں لاکھوں ہیں یوٹیوب پہ، لیکن میں بالکل الگ طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر میرے بتانے میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ مجھے اس بارے میں بھی بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے کمی کر دیا ہے، یہاں پہ بیشی ہے. ہو سکتا ہے میرے ویڈیو بہت ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اس کے عالم ہوں گے، رمال ہوں گے. ٹھیک ہے، ان رمال اور عالم صاحب سے میری گزارش ہے کہ اگر اس بتانے میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ بے جھجک، ٹھیک ہے، آپ مجھے کمنٹ کر کے کہیں کہ یہاں پہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، تاکہ میں اس میں سدھار کروں اور آپ کا میں شکر بھی ادا کروں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.